أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام بالصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس في التصفيق التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ورجع القهقري وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. اس حدیث کا راوی ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ. اس میں بہت سی باتوں کی طرف اشارہ ہے. اس میں تدریجاً ساری باتوں کی طرف اشارہ کرتے چلیں گے. سب سے پہلے ترجمہ کر دوں، پھر آپ کے دماغ میں کچھ سوال آئے تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. حضرت ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عمر بن عوف کی اولاد کے درمیان کچھ جھگڑا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی معیت میں ان کے درمیان صلح کرانے کی نیت سے تشریف لے گئے. وہاں کو کچھ رکنا پڑا اور نماز کا وقت ہو گیا. چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا: ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں رک گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، کہ آپ لوگوں کی امامت کرائیں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: ہاں، اگر تم چاہتے ہو. بلال نے نماز کی تکبیر کہی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھی، اور لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں چلتے ہوئے تشریف لے آئے، حتیٰ کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے. لوگوں نے ابو بکر کو مطلع کرنے کے لیے تالیاں بجانی شروع کر دی، اور حضرت ابو بکر نماز میں کسی طرح متوجہ نہیں ہوتے تھے. جب لوگوں کی تالیاں زیادہ ہو گئیں تو متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف اشارہ فرمایا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کی حمد کی اور الٹے پاؤں آپ کے پیچھے ہٹے، یہاں تک کہ صف میں کھڑے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی. جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: لوگوں، تمہیں کیا ہے کہ جب تمہیں نماز میں کوئی نئی چیز پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تالیاں بجانا تو صرف عورتوں کے لیے مشروع ہے؟ اس لیے یاد رکھو کہ جب نماز میں کسی کو کوئی نئی چیز پیش آئے وہ سبحان اللہ کہے، اس لیے کہ جو بھی سبحان اللہ کہتے ہوئے سنے گا
وہ متوجہ ہوگا. پھر فرمایا اے ابو بکر تمہیں جب میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو تو پھر تمہیں لوگوں کی نماز پڑھانے سے کس چیز نے روکا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھائے. یہ حدیث مسلم و بخاری دونوں میں ہے. اس میں ایک لفظ مشکل لفظ آیا ہوبیسا کا جو معنی ہے کہ قید کرنا، لیکن یہاں پر جو معنی لیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جس علاقے میں ابھی مسجد صحیح مسجد جو ہے مسجد قباء، اس علاقے میں ان کا محلہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا فیصلہ کرنے کے لیے گئے تھے. تو وہاں لوگوں نے یہ معاملہ جھگڑے کا تھا، اس کی وجہ سے رک گئے، تو اسی لیے اس لفظ کی تعبیر کیا ہے وہ بھی تھا. بہرحال حدیث کے بعد اصطلاحات ہیں جو وہاں پر عام عربی پڑھا لکھا لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کے لیے اسپیشل معنی لیا جاتا ہے. ان میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے. کل بھی 3 الفاظ کے معنی بتائے تھے. بہرحال خلاصہ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ اس قبیلے کا نام تھا عمر بن عوف کے قبیلے میں جھگڑا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑے کو بڑھنے سے پہلے خود تشریف لے گئے کہ معاملہ سب سے اونچا نہ ہو جائے کہ اس وقت معاملہ کو سلجھانا بہت مشکل ہو جائے. سنتے ہی خود تشریف لے گئے. کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، کسی کو پکارنے کی ضرورت نہیں. تو معاشرے کا جو سمجھدار اور بڑا آدمی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب ان کے ماننے والوں میں کہیں جھگڑا ہو جائے وہ پہلے جا کے اس کو سلجھ کرائے. یہ حکم وقت کی یا محلے کے جو ذمہ دار ہیں ان کی یا جو بڑا شخص اس علاقے میں موجود ہے ان کی ذمہ داری ہے تو وہاں جا کر ان کی صلح کرائے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا. اس میں اور بھی تفصیل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لوگوں کو صلح کرائے. وہاں جانے سے پہلے لوگوں کو جھگڑا ہو چکا تھا، پتھر بازی ہو گئی تھی، ایک دوسرے کو زخمی کر دیے تھے، پھر بھی صلح کرا دیا. اور وہاں جا کے تھوڑا تاخیر ہو گئی واپسی میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائی. نماز کے قصے کو الفاظ میں نے بتا دیے، ترجمہ کر دیے، سب کو سمجھ میں آ گئی. وہاں سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو صفوں کو چیرتے ہوئے یا سائڈ سے تقسیم نہیں، ابو بکر کے پیچھے پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی. پھر حضرت ابو بکر تالیوں کی گونج سنتے برداشت نہیں ہوا تو تھوڑا ملتفت ہوئے، پیچھے دیکھے. ایسے پورے گھوم کے نہیں دیکھا، ایسے نظروں سے دیکھا تو دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں. تو یہ پیچھے ہی جیسے ہم پیچھے کھڑے ہیں ایسے ہی پیچھے قدموں کے پیچھے چلے گئے. پھر اپنی جگہ پر گئے، سب میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، نماز پڑھا دی. تو تھوڑا سا انتفاق کرنا، ہم جب فقہ پڑھتے ہیں حدیث کی سمجھنے کے لیے، اس کے کہتے ہیں عمل قلیل اور عمل کثیر. عمل قلیل نماز کے اندر جائے گا، یعنی قبل کوئی کرتا سیدھا کر لیا، کوئی حیضہ سیدھا کر لیا، کوئی سامنے کھٹمل ہے جیسے کہ مسجدوں میں یہاں عموماً ہوتا ہے. اس طرح چیزوں کو سنبھالنے کے لیے آپ ہلکی حرکت کر سکتے ہیں جس سے دیکھنے والوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ نماز سے غافل ہیں. آج جب پتہ چل جائے دیکھنے والوں کہ آپ نماز سے غافل ہے تو اس کو کہتے ہیں عمل کثیر، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. ہلکا سا عمل سے نماز فاسد نہیں ہوتی، ہو جائے گی. جیسے کہ یہاں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے دوران لوگ قدم سے قدم ملا لیتے ہیں نماز کے بعد، یہ بھی عمل کثیر میں آئے گا، عمل کثیر میں نہیں آئے گا، مختصر سا عمل میں آئے گا، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. اس کے علاوہ بھی یہ مثال میں نے دیا، اس کی تو حدیث سے تاکید موجود ہے. تو بہرحال یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ تھوڑا سا آدمی ایک سب میں کھڑے ہیں، آگے بڑھ سکتا ہے، پیچھے جا سکتا ہے نماز کے دوران، ایسا بھی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے ہماری طرف کہ کندھے پکڑ کے پکڑتا ہے، پیچھے چلے آؤ، امام کوئی پیچھے آ گیا تو نہیں جانا چاہتا رہتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے. اگر کوئی ہاتھ دے کہ پیچھے آؤ بھائی، دستک بنا لیتے ہیں تو جانا چاہیے. اس سے یہی پتا چلا اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سوال کیے لوگوں سے ایک سوال کہ تم تالیاں کیوں بلائے؟ تالیاں بلانا کا عورتوں کا کام ہے، کیونکہ بولنا جائز نہیں عورتوں کے لیے نماز میں، اس زمانے میں عورتیں ہی مسجد میں آتی تھی. تو امام سے کوئی غلطیاں ہو جائے تو اس زمانے میں عورتوں کو اجازت تھی کہ تالیاں ہو جائے تاکہ امام متنبع ہو جائے کہ غلطیاں ان سے ہوئی. اور مردوں کو یہ اجازت نہیں، مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے یا اللہ اکبر، کوئی ایسے اللہ کا نام لے جس سے جو ہے امام کو متنبع کر دینا مقصد ہے کہ اس سے جو ہے وہ کوئی غلطی ہوئی ہے اس سے اس کا ادراک کر لے. اور تو اس کی تفصیل گزر چکی. اور تیسری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ نماز میں بنے رہو، نماز پڑھاؤ، پھر آپ کیوں پیچھے جانے رہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو قحافہ کے گھر، ان کے والد کا نام ہے ابو قحافہ، ابو قحافہ کے لڑکے بیٹے ابو بکر کی کیا شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود میں نماز پڑھا ہے. احترام، بڑے کا احترام، اور تو نبی تھے، ایسے ہی بڑا آدمی ہے تو جائز نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھاتا ہو تو پیچھے چلا ہے، آج جائز نہیں ہے. اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو وہ خود پڑھائے، چاہے اس کے پیچھے کوئی دوسرا آدمی آ جائے. لیکن بغیر اجازت جہاں امام موجود ہے بغیر اجازت نماز پڑھانا ممنوع ہے. اسی طرح قاضی کے موجودگی میں دوسرا امام نہیں پڑھائے گا. جب قاضی موجود ہو، ہمارے یہاں ترتیب ہے، فقہا نے اس کو ترتیب بنایا ہے، قاضی موجود ہو تو قاضی کا جتنا بڑا علاقہ ہے اس میں قاضی نماز پڑھائیں گے جب وہاں پہنچ جائے تو. ورنہ جو امام مرتب ہے، جو ہمیشہ جو امام باضابطہ امام ہے، ان کا حق بنتا ہے وہاں نماز پڑھانے کا، دوسرا نہیں پڑھا سکتا. چاہے اس سے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ آ جائے، کتنا ہی بڑا مفتقی کیوں نہ آئے، وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور جہاں امام نہیں ہے، جہاں مرتب امام، مثلا کوئی میدان میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے کام میں نماز پڑھ رہا ہے، تو وہاں کوئی کے لیے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، ہر کے پیچھے نماز جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ اختلاف ہم ہی لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. جو امام احمد ماننے والے ہیں انہیں لوگوں میں زیادہ اختلاف پائی جاتی ہے. وہ ان کے سیریل دیکھتا ہے، اس کا باپ خراب تھا، اس کا باپ بیمان تھا، وہ ساری چیز دکھنے لگتا ہے. تو اس کو منع کیا ہے اسلام میں، کیونکہ ایک آدمی کی جو ہے تھوڑے سے وقت ہے نماز پڑھنے کی، ایک آدمی کی ہسٹری تو دیکھ نہیں سکتا لوگ کہ وہ برا تھا یا کیا تھا، اس کے پورے خاندان کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. لہٰذا یہی مسئلہ ہے متفقہ کہ نماز پڑھانے والا کوئی بھی ہو اس کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی. اور اتنی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات سے آج کے مجلس کا اختتام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آدمی حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسائل حل فرمائے، اور جو قرض میں ہو اس کا اللہ تعالیٰ ان قرض دور فرمائے، اور جو کسی مسائل میں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے. جو صحت ایمان کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان کے شفا عطا فرمائے. اور خدا نام کے پیچھے عورتوں کی نماز ہو جاتی ہے. ہاں، عورتیں مرد کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کی نماز ہوتی پہلے ہوتی تھی. حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور شروع ہوا، حضرت عمر نے بہت عقل مند تھا، بہت سی آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر نازل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو لوگ دیکھ رہے تھے، بہت برا لگتا تھا. ان کی ایک لڑکی بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی نا، کافی تکلیف ہوتی تھی کہ حجاب کا اس وقت حکم نازل نہیں ہوا تھا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم نازل کر دیا، تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پردہ کرنے لگی. پہلے لوگ کھلے چہرہ رکھتی تھی اور میں چہرہ ڈھانکنے کا حکم ہو گیا. اس طرح سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ اتنے خبیر عقل مند آدمی تھے. اذان ہے، اذان کے بارے میں انہوں نے خود خواب میں دیکھا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے بیان کیے، ان سے پہلے زید بن ارقم نے بیان کر دیا تھا کہ ہم نے اذان 2 آدمی سنا خواب میں، دیکھا خواب میں. ایک زید بن ارقم جو پہلے ہی آگے بیان کر دیا، حضرت عمر نے بھی دیکھا. وہ جب آ کے بیان کرنے لگے تو اس سے پہلے دوسرے آدمی بیان کر دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقی رکھا. یہ اذان کی بھی پوچھتے ویسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ان کو قرآن میں نازل ہونے سے پہلے سے ان کو احساس تھا کہ ایسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نازل کرنا ہے، ایسا ان کے دل میں بات تھی، ایسا وہ چاہتے تھے. تو رہی بات حضرت عمر نے دیکھا کہ بہت زیادہ فساد پھیلتا جاتا ہے، لوگ عورتوں کی چھڑخانی کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی کتنا فساد کا دور شروع ہو رہا ہے. تو انہوں نے اپنے ٹائم میں منع کر دیا عورتوں کو مسجد آنا سے.
تب سے آج تک عورتیں مسجد میں نہیں جاتی ہے. جیسے ابھی بہت سی جگہ دیکھ رہی ہیں جو شاہی مسجد ہوتی ہے، جیسے ابھی ہمارے یہاں دلی میں شاہی مسجد ہے، تو وہاں پہ اٹھ آتی ہیں گھومنے کے حساب سے بھی آتی ہیں اور ویسے بھی آتی ہیں، تو وہ آگے مسجد میں نماز پڑھتی ہے امام کے پیچھے جائے. نماز تو جائز ہے، لیکن عورتوں کو صرف نماز کی طرف سے جانا جائے گا. نماز کے لیے جیسے لیکن جو عورتیں وہاں ہیں، مثلاً جیسے یہاں سعودی عرب میں ہر جگہ مسجد میں تھوڑا سا حصہ عورتوں کے لیے بنایا ہے. وہاں کے محلے کی عورتوں کے لیے نہیں بنایا ہے، باہر کے عورتیں آتی ہیں کسی وجہ سے مسافر عورتوں کے لیے کہ مسافر عورتیں نماز قضا کر دے گی تو گناہ ہوگا. وہ چلو تھوڑا سا حصہ بنانا کہ وہاں پر مثلاً حمام کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو دو کام ہو گئے، حمام سے فارغ ہو گئی، دوسرا نماز بھی پڑھ لی. تو اس لیے سعودی عرب میں نے تھوڑا سا بنایا ہے. ایسا بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن محلے کی عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں. اس کا مطلب ہے وہاں جو بنایا ہے وہ تو چونکہ پورے علاقے کے لوگ آ کے دیکھتے ہیں. وہ جامع مسجد تاریخی جگہ ہے، مسلم بھی کافر بھی لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. میں بھی گیا عورتوں کو باضابطے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں. ان کی نماز افضل نماز جو ہے، زیادہ ثواب ہے گھر میں نماز. وہ آج بھی ہے نا گھروں میں بیٹھ کے رہو. ہمارے مطلب عورتوں کی نماز افضل نماز جو ہے گھر کی کو نہیں ہے، اور ان کو اس لیے عموماً یہاں آرموں میں دیکھیے مسجد تو ایک ٹورنامنٹ بنا دیا نا اور مسافر عورتوں کے لیے، لیکن گاؤں کے محلے کے عورتیں گھر میں ہی نماز پڑھتی ہیں، وہ لوگ مسجد نہیں جاتی ہیں. مسافر کے لیے کوئی جگہ ہونا چاہیے، مسافر کے لیے بنا دیا، ہر جگہ بنا دیا، لیکن مسافر عورتیں نہیں پڑتی ہیں. ہمارے دوسرے محلے کے دوسری جگہ، دوسرے شہر کے دوسری جگہ شاپنگ کے لیے آئی، یہیں کی عورتیں گھر میں تو نہیں، شاپنگ کے لیے بازار جانا ہے، اور وہاں سے گھر آئے گی شام میں تب نماز پڑھیں گی تو قضا ہو گئی نماز. تو اس لیے فیسلٹی دیا ہے تو اچھا کیا ہے، یہ بری بات نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ عورتیں جا کے محلے کی پڑھتی ہیں، نہیں، محلے کی عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں. اور یہ اگر کوئی جا کے پڑھیں تو ایسے نہیں ہے. عورتوں کے سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بندے کا طریقہ بنایا ہے، پہلے مردوں کا، سب بچوں کا، سب ہجروں کا، سب عورتوں کا. تو جو ہے شریعت میں تو جو ہے اسلام ہی ایک مذہب ہے، اس میں ہر چیز ملتا ہے. وہ جو ابھی آپ بتا رہے تھے ہجرے آ سکتے ہیں مسجد میں؟ ہاں وہ بھی انسان ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ان کی پرچھائی سے بھی دور رہو. آپ کو بتائیے تو حدیث ایسا ہے. نہیں، میں نے سنا کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایسی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو ہجرا چلے تو اس کی پرچھائی سے بھی. میں نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن ہم کو جو ہم نے پڑھا ہے اس میں سب کو سب بندی کرنے کا طریقہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس میں پہلے مردوں کا، اس کے بعد بچوں کا، اس کے بعد ایسے لوگوں ہجروں کا، سب سے پیچھے عورتوں کا رہیں گے. اس طرح سے جو ہے اسلام میں ترتیبات ہے. اچھا، آپ دیکھیے گا پتا کر کے مسئلے کا پتہ ہو سکتا ہے. ہم نے جو مسئلہ پڑھا ہے اسے صحیح پڑھا ہے، یاد ہے، لیکن کیونکہ حدیث ذخیرہ ہے. یہ کہہ رہے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہجروں کے پرچھائیوں سے بھی بچو. ہجرا کے پرچھائی سے بچو. تو میں نے کہا نہیں سنا میں حدیث، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کہیں پڑھا ہوں گے. کچھ باتیں تو ایسی کہ لوگوں نے اپنے بنا دی ہے. اگر میل نہیں کھانی، مجھے کئی باتیں سنتے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ صحیح حدیث سے بیان کرتا ہے تو اپنے کو لگتا ہے ہم نے جو سنا ہے اور یہ بندہ جو بتا رہا ہے بہت ساری قسمیں ہیں نا، جو کہتا ہے اس کی بات تو اپنے ان میں بھی سب سے مشکل ہے خنثی مشکل. خنثی مشکل کے بارے میں نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے اور دوسرے مسائل ہیں. ان کو کیا مانیں گے، مرد مانیں گے یا عورت مانیں گے، یہ اس مسئلے میں ہے اختلافات. یہ اللہ کو خاص کلام، باقی سب تو عورت جیسی، مرد جیسا ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. اس میں جس کے مردانہ اعضاء زیادہ اسٹرانگ ہے تو اس کو مرد مانتے ہیں، زنانہ صلاحیت زیادہ ہے تو اس کو زنانہ مانتے ہیں. جس میں دونوں چیز پائی جاتی ہے اس کے بارے میں جو ہے فقہاء نے کلام کیا ہے. لیکن نماز کا مسئلہ نہیں، نماز کو پڑھنا ہی ان کو اللہ کے بندے بالکل. اسلام کا سیکھنا ان کے لیے مطلب اسلام کی بھی ایک درجے ہے نا،
ایمان کی لیکن وہ مسئلے میں نہیں جانتا ہوں. حدیث تو ذخیرہ ہے, حدیث تو ایک سمندر ہے, حدیث ایک بہت بڑا سمندر ہے, اور ایسے کوئی اندازہ نہیں ملے تو کہاں کھولوں گا. میرے پاس حدیثیں تو ہے, تو ساری حدیث ہے, تو کہاں کھولوں؟ کوئی حدیث کا نام بولے تو میں کھول سکتا ہوں, اور وہاں بہت سے حدیث ہے, کسی میں کھولیں. تو اگر وہ اسلام کو ماننے والا ہے, انسان ہے نا, اگر اسلام کو ماننے والا ہے اور اسلام کو پورے سے چل رہا ہے, کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ایک سوچنے کے بعد جو بھی بندہ ایسا ہے کوئی بھی تو پیدا تو خدا نہیں کیا ہے نا, کسی پیر پیغمبر نے تو کیا نہیں, خدا کی بندگی کر رہا ہے, اس میں کسی پیر پیغمبر کو کیا کھلا جا سکتا ہے؟ اگر وہ بندگی کر رہا ہے جو بتایا عادت جو ہے غلط ہے اور آپ کو پتا ہے, صحیح آپ اس کے کنارہ کر دیں, وہ الگ چیز ہے, لیکن ان کا کہنے کا نہیں مطلب میرا یہ تھا کہ جیسا کہ آپ نے حدیث پڑھی تو وہ حدیث کو دیکھتے ہوئے اور وہ حدیث کو دیکھتے ہوئے تو دونوں الگ الگ, لیکن یہ زیادہ نا جو حدیث وہ حدیث کے بارے میں آپ کو کچھ پتا نہیں کس نے کہا, بتانے ہم لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے ایسا سنا ہے. ہاں بالکل سنا ہے, تو اظہار کیا ہے, لیکن ہم لوگ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی مطلب کے پیچھے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کنارہ کرو گے, اس لیے میں نے بالکل بہرحال مجھے ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اگر کوئی اگر آپ کو کہیں سنے ہیں, اگر ان سے اگر دوبارہ ملاقات ہو جائے تو ذرا سا اطمینان سے علم حاصل کرنا, کہیں بھی کسی سے علم حاصل ہو جائے تو کرنا چاہیے. اگر کوئی بتاتے ہیں کوئی علم مل جاتا ہے تو بڑی بات ہے, اس میں کوئی انتظار نہیں. اصول علم کے لیے جیسے یہاں نہیں پوچھے, جیسے پوچھنے میں کوئی تردد نہیں ہوا, وہاں بھی کسی سے اگر کوئی مل جائے حدیث تو حرج نہیں ہے. اللہ اضافہ علم میں اضافہ تو بڑی بات ہے. ہماری دعا میں علم ہے, اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر دے, ہماری دعا ہے, ہم تو دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کر دے. کبھی کبھی کوئی باتیں ایسی ہو جاتی ہے نا کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں نہیں, اتنے حدیثوں میں تو زیادہ ہوں, میرا آپ سے سن لیا, تم سے سن لیا, اسی سے زیادہ غور کرتے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارے یار دوست کچھ بول دیتے ہیں, کچی پکی حدیث سنے لیتے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کبھی بندہ اپنی طرف سے کچھ بول جاتا ہے, جو پہلی بار سننے والا ہے اس کو تو یاد نہیں ہے یہ صحیح ہوتا ہے, تو انسان اس سے تھوڑا وہ پہنچ جاتا ہے. اصل میں پتہ ہے کہ ہمارا علم ہے اور ہم بات بہت بڑی کر دیتے ہیں. جب تک پورا ایک بات کا علم نہ ہونا, وہ بھرنی بھی نہیں چاہیے. نہیں دیکھو, اگر آپ کو شخص ہوا ہے تو جنہیں میں کوئی وہ اپنے علم کا معیار بھی تو آدمی سوچے نا, یار میں بات کیا کر رہا ہوں, میرا علم کتنا ہے, یا تو پہلے سیکھے نا, پڑھے کتاب پڑھے. ہاں بالکل بالکل پڑھنا. ہم لوگ دیکھیے مسلمان نام ہی ہے اس قوم کا جس کا آغاز کی ابتدا تعلیم سے ہوتی ہے. دنیا کی کوئی بھی اللہ کی کتاب پڑھیں آپ, اس میں اقرا بسم سے نہیں شروع ہوا ہے. پڑھو سے کوئی کتاب نہیں شروع ہوئی. خال اللہ کی کتاب کے بارے میں کہتا ہوں, توریت انجیل زبور اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے صحیح ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں سوائے قرآن کے, کیونکہ آخری کتاب ہے, سائنٹیفک بک ہے جس میں پڑھنے کو کہا ہے. ہم مسلم ہی کون ہیں تو دوسری کتاب تو چھوڑیے, قرآن پڑھنے کا مفہوم نہیں شوق ہے. جو قرآن معنی کے ساتھ نہیں پڑھے, وہ شوق نہیں ہو, اس دنیا کی زندگی کسی عمر میں نہیں, تو سمجھتے وہ غلط کر رہا ہے. یعنی اب ہم تو الحمدللہ یہاں پر ہیں, یہاں سیکھتے ہیں, بال بچے کے ٹینشن بھی نہیں ہے. کتنا میں قرآن شریف شروع سے آخر تک معنی کے ساتھ کتنا دن لگے گا؟ 4 سال 5 سال, اس سے زیادہ تو نہیں لگے گا. ہمارے مدرسے میں تو 1 سال میں ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ استاد پڑھاتے ہیں. یہاں تو استاد نہیں ہوتے, خود سے یا کسی کو استاد بنا لیجیے. اگر کوئی استاد نہیں ہو تو یہ جو ہے نا ممبر کا استاد بنا لیجیے. کتاب استاد ہے, لیکن کسی کو قرآن بغیر استاد کے نہیں سمجھ سکتے. قرآن کو جب بھی سمجھیے تو استاد کے سائے میں. آپ مان لیے کوئی استاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استاد آپ کو بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کر کے اور اس کو شارٹ کر کے, اس طالب علم کو چھوٹا کر کے ہلکا کر آیت میں جو ہے پورے قرآن کی آپ کو تفصیل بتا رہے ہیں. ایک آیت میں بہت سارا مواد آپ کو
ایک آیت کے اگر ابن کثیر اٹھائیے یا اگر تفسیر نصفی اٹھائیے تفسیر بیضاوی اٹھائیے تو ایک آیت کا 2-3 پیج میں بڑے بڑے باریک حروف میں لکھا ہے کہ پیج میں. پڑھا لکھا لوگ کو بھی اتنا ٹائم نہیں کہ سارے کو پڑھنا, تو مجبوراً استاد کی طرف جانا ہی ہے. استاد کو مان لیجیے آپ کو وہی بات بتائیں گے جو بہت امپورٹینٹ ہے, اس کو بتا کر کے آپ کو جو ہے آگے بڑھا دیں گے. تو اس طرح سے جو ہے آپ ایک سال میں قرآن شریف معنی کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اور خود سے پڑھیں, ہمارے جیسا آدمی جو پڑھا چکا ہے خود ہی اگر پڑھیں پورے کو دوبارہ تو کئی سال لگے گا. آپ ابن کثیر یہی 5 جلدوں میں کم سے کم, تفسیر مظہری 12 جلدوں میں ہے, اور اسی طرح سے تفسیر جو اردو میں بھی ہے یہ عربی میں بھی ہے. اور باقی جو ہندوستان میں جو لوگوں نے تفسیر لکھی ہے جیسے معرف القرآن ہے وہ بھی 5-6 جلدوں میں ہے, تسلیم القرآن ہے وہ بھی 6 جلدوں میں ہے, بڑے جلدوں میں. تو آپ کو کہیں نہ کہیں اور شارٹ ٹائم میں زیادہ پڑھنے کے لیے استاد چاہیے ہی چاہیے, اور بغیر استاد کو قرآن شریف معنی کے ساتھ پڑھنا بھی غلط ہے. اس لیے کہ قرآن کا معنی وہی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے طرف سے معنی نہیں کر سکتے اس میں, اور جو اپنے طرف سے معنی کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے. گھر سے وہ معنی صحیح نکلے اور اپنے طرف سے کیا وہ گناہ ہے. لازم ہے کہ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیا وہ بتائے, وہ سمجھا جائے. تو اس طرح سے ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے. قرآن شریف پڑھ کے مرے بھائی, مرنا ہی ایک دن. قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھ کے تب مرے. ترجمہ لکھا ہوا ہے, ترجمہ بھی آپ پڑھے ہیں, غور کریں اس میں. یہیں پر کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو سنائیے, ان سے پڑھیے. استاد کی برکت ہوتی ہے. استاد کسی کو جو ہے ملک کو استاد کو شیخ نے حدیث پڑھنے پڑھانے کی اجازت دی ہے, کسی کو نہیں دیا ہے. تو یہی فرق ہوتا ہے. ایک آدمی جس کا کوئی استاد نہیں ہے اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتی, اور ایک شخص جس کا استاد ہے اور اسٹینڈرڈ مصنف استاد ہے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتی ہے, ایسے لوگوں سے پڑھنے میں کیوں جاتے ہیں لوگ بڑے بڑے جامعہ میں یونیورسٹی میں؟ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان استاد کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے, اور ان کو ایک نے دوسرے کو تیسرے کو اس طرح سے سلسلہ بھائی اس کو جو ہے اجازت دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت دیتا ہوں میں قرآن حدیث پڑھانے کی. سب کو نہیں ملی ہے. جو لوگ بڑے یونیورسٹی میں گئے ہیں انہی لوگوں کو اساتذہ نے اجازت دیا ہے. تو یہ سب اس کی برکت الگ ملتی ہے, الگ برکت ہے اس کی. وہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب مجھے پڑھا ہے. 8 سال کا کورس ہے ہمارے عالم کا. ہاں 8 سال. بچہ چھوٹا سا بچہ بھی 8 سال نہیں, چھوٹا بچہ چھوڑ کے عربی کلاس شروع ہوتی ہے نا تب 8 سال لگتا ہے. اس سے پہلے آپ کو جتنا ٹائم لگے وہ الگ ہے. 8 سال کورس ہے, 8 سال کا کورس ہے, 8 سال لگتا ہے عالم بننے کے لیے. یہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک ہی ہے. جتنا بھی دیوبند سے یا اس طرح کے جو ادارے بڑے اداروں میں سے منسلک ہے سب کا ایک ہی ہے. عالم دین کے لیے کوئی بھی مسلک کا ہو 8 سال 10 سال چاہیے. آپ کچھ لوگ کے یہاں شوق 3 سال میں عالم بنا دیتا ہے, تو اسے اردو کتاب پڑھا کے بنا دیتا ہے, اس کو عربی نہیں آتی. میں دیکھتا ہوں ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے ہمارے گاؤں میں, ہم نے اس کو عربی کا 1 کلاس کی کتاب پڑھایا عربی کی. 3-4 سال کے بعد سنتا ہوں کہ بن گیا مولانا بن گیا, ہمارے عربی عالم بن گیا. ہاں عالم بن گیا. شاگرد کبھی ابھی پڑھ رہا ہے, 4-5 کلاس میں پڑھ رہا ہے, یہ عالم بن گیا. کیسا پڑھائی ہوگی؟ اردو بھی اتنا جلدی نہیں پڑھ سکتا لوگ. اردو زبان کی کتاب پڑھے تب بھی اتنا جلدی نہیں پڑھ سکتا. تو ایسے بھی کچھ مدرسہ ہندوستان میں جو جاہل بنا کے بناتا ہے, جاہل پروڈکٹ نکالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بریلوی آزاد ہے نا, وہ بھی ایسی ابھی ہماری ایک مسجد ہے ہماری اپنی محلے کی, بڑا تکلیف نہیں ہے. وہ بریلوی ایک اور الحدیث مسجد بند پڑی ہے, عدالت میں بند کی ہوئی, لاک کر دی. وہ بولتا ہے کہ ہم امامت کرائیں گے. وہ بولتے ہیں پہلے 2 جماعتیں ہوتی, ان کی علیحدہ جماعت ہوتی گئی, ان کی علیحدہ جماعت ہوتی, لڑائی ہو گئی, مارا ماری ہوئی, تھانے میں کیس, عدالت میں چل رہا ہے. یہ چلنا ہے نا, فتنہ کا دور ہے.
دونوں ایسے متضاد ہے، دونوں ایسے متضاد ہے جن کا نام بھی یاد رکھنا ہے، دونوں دو سمت کا کنارہ ہے. اور بریلوی صاحب ہیں تو میں تو میرا تو کسی سے لینا جانا، میں اپنے گروپ کے بھی لوگ کتنا جو ڈالے گا میں وہ پسند نہیں کرتا. میں ہر مولوی کو پسند کرتا ہوں جو لوگوں میں محبت پیدا کرے، دوستی پیدا کرے. جو فرقہ کی بات کرتا ہے مجھے پسند نہیں. تو جو فرقہ والے ہیں جیسے وہ فرقہ والے ہیں وہ بھی فرقہ والے ہیں، دو ڈائریکشن میں جانے والے ہیں. تو یہ لوگ کسی کی شروعات قرآن سے شروع ہوتی ہے، کسی کی شروعات گالی سے شروع ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہدایت دے سارے لوگوں کو. دیکھیے کیسے لوگ پسند کرتے ہیں جو ایک آدمی گالیاں دیتا ہوں دوسرے کو، کیسے اس سے لوگ مانتے ہیں اس کو یہ عالم دین ہے. نہیں پڑھے دیکھتے ہیں بات اسلام بھی کر رہے ہو کہ جو گالی کے ساتھ ادھر نبی کا نام لے رہے ہیں، ادھر حدیث کی بات کر رہے ہیں کہ گالیاں شروع کر دی. تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تبلیغ کیا، اس طرح بھی بتایا. بس چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اپنے امان میں رکھے. اللہ فرقہ بندوں سے اللہ تعالیٰ بچائے. آمین. صلی اللہ تعالیٰ کتنا کے دعا ہے اللہ تعالیٰ بچائے. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. سورة الكهف. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. العتل الغليظ الجاف، والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالواو المعجمة هو الجموع الممنوع. وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير في البطيل. وعن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. وكلمة حري معناه بفتحها وكسرها وتصويرها أي حقيق. وقوله شفع بفتح الفاء. ترجمہ کمزور فقیر گمنام مسلمانوں کی فضیلت کا بیان. اس باب میں ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو مالی لحاظ سے بہت تنگ دست ہے
غریب ہے، مسکین ہے، لوگ ان کو دیکھے تو پراگندہ نظر آئے، اور جب وہ بولے تو کوئی اس کی طرف اتفاق نہ کرے، کوئی اس کی توجہ نہ دے، نہ اس کی بات کوئی سنے، ایسے مسلمانوں کی طرف ان کے فضائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اسی جگہ وہ لوگ جو اہل ثروت ہیں، دولت مند ہیں اور اغنیاء لوگ ہیں، ان کے مقام اور ان کی فضیلت کتنی ہے، ان لوگوں کے بارے میں دونوں کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کلام سے شروعات کیا ہے جو سورۃ کہف میں موجود ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ آگے پوری آیت ہے، ترجمہ اس کا ہے کہ آپ صبر کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں اور وہ صرف اللہ کی خوشنودی، اس کی مرضی کی طلب کرتے ہیں۔ ان کے ذکر صبح و شام ذکر کرنے کا مطلب ایک ہی ہے کہ خدا کے حصول، خدا کی مرضی کا حصول، خدا کی خوشنودی کا حصول مقصد ہے۔ اور آگے تنبیہ کرتے ہیں اس قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ عینا کانہم، تم اپنی نظریں ان لوگوں سے مت ہٹاؤ، یعنی ان لوگوں کی مدد یا ان سے محبت میں اپنی نظریں، اپنی محبت، اپنی توجہات کم مت کرو، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور آگے جو انہوں نے نہیں لکھا اس میں اور بھی لکھا ہے، تريد زینۃ الحیاۃ الدنیا، کہ تم دنیا کی زینتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کی دولت اور دنیا کے مال و متاع حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو جو دنیا میں مال و متاع والے ہیں، دولت اہل ثروت والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تم رہنا پسند کر رہے ہو، ان کو تم پسند کرتے ہو، پسند ان لوگوں کو کرو، صبر ان کے ساتھ کرو، ساتھ ان کا دو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ذکر اللہ میں اپنے اوقات گزارتے ہیں، ان کے ساتھ تم محبت کرو، ان کے ساتھ اپنے اوقات گزارو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلتا ہوں اس حدیث کی طرف، جو حدیث میں نے پڑھی ہے ابھی، اس میں حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا اخبرکم، خبردار کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اہل جنت کون ہے، جنت والے کون ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کیا تمہیں بتاؤں کہ اہل جنت کون ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کل ضعیف متضعف، ہر وہ ضعیف جو کمزور ہے مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، مگر اللہ کو یاد کرنے میں دوسروں سے زیادہ ہے، ایسے ضعیف کمزور لوگ اللہ کو زیادہ پسند ہے اور وہ اہل جنت میں سے۔ پہلے سے مجھے جو یاد جو حدیث تھی اس بعد والی چکرا، اقسم علی اللہ لا ابرہ، میں نے بہت سی جگہ پڑھا ہے اس کو، لیکن یہ آگے جو اضافہ ہے شاید یہ حدیث کا آدھا ٹکڑا میں نے یاد نہیں کیا، ہم پڑھنے کے زمانے میں چونکہ چھوٹی عمر تھی، الحمدللہ ابھی تو دوبارہ پڑھنے کا موقع ملا۔ تو کہتے ہیں لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ سے کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ اس کی وہ بات نہیں ٹالے گا، اس کی بات مان لیتا ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی شکل کیسی ہوگی، پراگندہ بال ہے، بوسیدہ کپڑے ہیں، اس کے پھٹے حال ہیں، کسی دروازے پر جائے تو لوگ دھکا دے کر اس کو باہر نکال دے، مگر اللہ کے دروازے پر جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی پکار واپس نہیں جاتی ہے۔ انہی کی طرف اس جگہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ اہل جنت ہیں، یہ جنت والے ہیں۔ الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اہل جنت کون ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کل ضعیف، اتنا تو یاد رکھ سکتے، کل ضعیف متضعف، ہر ضعیف و کمزور یہ اہل جنت ہے۔ اور اس اہل جنت کی مثال بتائی کہ اگر یہ اللہ سے کسی بات پر ٹھان لیتا ہے اور اللہ سے کچھ وعدہ کر لیتا ہے تو اللہ ان کے وعدہ کو پورا کر لیتا ہے۔ پھر اسی جگہ فرمایا، الا اخبرکم باہل النار، کہ میں اہل جہنم کے بارے میں نہ بتاؤں،
کہ اہل جہنم کون ہے، جہنم میں کون جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کل عتل جواز مستكبر، ہر وہ آدمی جو عتل ہے، اس کی تشریح میں کرتا ہوں، جواز ہے اور مستكبر ہے، تین الفاظ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تینوں اہل جہنم میں ہیں. اس کی تشریح انہوں نے کیا دونوں کی میں کتاب سے پڑھ کے بتاتا ہوں. ہر ہند خو سرکش بخیل یا اترا کر چلنے والا اور متکبر شخص، اس کی تشریح میں اپنی زبان میں کروں کہ ہر وہ شخص جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اس کو ہند خو اور سرکش سے تعبیر کیا ہے. اور بخیل بھی، اس میں مخالف بھی ہو، اس میں شرکتی بھی ہو، دوسروں پر ظلم کرنے کی عادت بھی ہو، اور ان کے اخلاق بھی. بات کرو تو بات میں ایسی بات کہ آپ دوبارہ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرو گے، ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے. ایسے لوگ ہیں. اور متکبر کا سب جانتے ہیں کہ تکبر کرنے والا. یہ تین طرح کے لوگوں کو، تین الفاظ ہیں، ان تین طرح کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل جہنم ہے. کلیئر، اس میں کوئی تعویل نہیں. بشرطے کہ اسی حال میں مر جائے، توبہ کرنے کا مگر موقع مل جاتا ہے تو اللہ کے یہاں بخشش کے دروازے کھلے رہتے ہیں. اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور دوسری حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ سہل بن سعد الساعدی کی ہے. ان کی روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے فرمایا تیری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یہ معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ قابل ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو اس کا نکاح نہ رد کیا ہے، اس کا نکاح رد کیا جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے. یہاں پر نہ چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر کہیں کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول ہوگی، اور کہیں نکاح کے پیغام کو بھیجے تو اس کا جو ہے قبول کی جائے گی. یہ معذور لوگوں میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سن کر کے خاموش رہے. پھر ایک اور آدمی وہاں سے گزرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پھر پوچھا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اس شخص کا تعلق فقراء مسلمین سے ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر اس کا نکاح کا پیغام دے تو اسے نکاح نہ کیا جائے، اگر سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے، اور کوئی بات کہے تو اس کی طرف اس کی بات نہ سنی جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ فقیر پہلے شخص جیسے دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے. اس حدیث کا مفہوم تو واضح ہے کہ دو شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی وہاں سے ایک شخص گزرا تو اپنے ساتھیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ بہت معزز ہے، بہت اچھا ہے، اگر یہ کہیں کسی اشراف خاندان میں بھی اگر نکاح کے پیغام دے تو کوئی بھی اس کے نکاح میں اپنی بیٹیاں دینا پسند کرے گا، اور کسی کے لیے سفارش کرے تو وہ سفارش بھی قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش رہے. تو ایک اور شخص تھوڑی دیر کے بعد اس مجلس کے پاس سے گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ تو مسلمانوں کے سب سے فقیر لوگ ہیں، کہیں بات کرنا چاہے تو اس کی بات کوئی نہیں سنے گا، کہیں نکاح کا پیغام بھیجے گا لوگ اپنی بیٹیاں ان کو نہیں دے گا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پہلے جیسے لوگ اگر پوری دنیا کا ہو جائے تو یہ اکیلا شخص اس سب سے بہتر ہے. تو دیکھا اس نے فقیر اور مسکین کے بارے میں بتایا کہ فقیر ہے مگر اللہ سے کتنا قریب ہے اس کا تعلق، مسکین ہے مگر اللہ سے کتنا کلوز ہے وہ کہ جو ہے اگر کچھ بولتا ہے تو اللہ اس کی قبول کرتا ہے.
کچھ کہتا ہے تو اللہ سنتا ہے، دنیا سنے یا نہ سنے، اللہ سننے کے لیے تیار ہے، اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. تو اسی کے بارے میں قرآن شریف کی جو آیت ہے فاصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، کہ تم صبر کرو اور ان کے ساتھ برداشت کرو ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے صبر کا اور تحمل کا معاملات کرو. اگر ان کی بات کوئی ناپسند آئے تو ان سے مت الجھو، اللہ والے لوگوں سے مت الجھا کرو. یہ لوگ اللہ والے ہیں، اللہ والے کی جو ہے تم مدد نہیں کر سکتے، انہوں نے نقصان نہ پہنچاؤ. کہیں خدا نہ خاصہ کبھی وہ دعا کر دے، کبھی تمہارے بارے میں کچھ کہہ دے، تو ان کی دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. اور ایسے بھی حدیث میں ہے کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. جب مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے تو خدا کے دربار میں ضرور پہنچتا ہے اور عرش الہی ہل جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے حلال کھانے، حلال طریقے سے رہنے کا، یہ سب بہت بڑی چیز ہے. یہ آپ صرف اسلام میں ہی آپ کو ملے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو صحیح طریقے سے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ ہم اپنے آل اولاد کی بھی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت فرمائیں، اور جو لوگ مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری دور فرمائیں، اور جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. سورة الكهف. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. العتل الغليظ الجاف، والجواظ بفتح الجيم وتصديد الواو وبالواو المعجمة هو الجموع الممنوع. وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير في البطيل. وعن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. وكلمة حري معناه بفتحها وكسرها وتصديرها أي حقيق، وقوله شفع بفتح الفاء. ترجمة:
کمزور فقیر گمنام مسلمانوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس باب میں ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو مالی لحاظ سے بہت تنگست ہے، غریب ہے، مسکین ہے، لوگ ان کو دیکھے تو پراگندہ نظر آئے اور جب وہ بولے تو کوئی اس کی طرف التفات نہ کرے، کوئی اس کی توجہ نہ دے، نہ اس کی بات کوئی سنے۔ ایسے مسلمانوں کی طرف ان کے فضائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اسی جگہ وہ لوگ جو اہل ثروت ہیں، دولت مند ہیں اور اغنیاء لوگ ہیں، ان کے مقام اور ان کی فضیلت کتنی ہے، ان لوگوں کے بارے میں دونوں کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کلام سے شروعات کیا ہے جو سورۃ کہف میں موجود ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ آگے پوری آیت ہے، ترجمہ اس کا ہے کہ آپ صبر کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں اور وہ صرف اللہ کی خوشنودی، اس کی مرضی، اس کی طلب کرتے ہیں۔ ان کے ذکر صبح و شام ذکر کرنے کا مطلب ایک ہی ہے کہ خدا کے حصول، خدا کی مرضی کا حصول، خدا کی خوشنودی کا حصول مقصد ہے۔ اور آگے تنبیہ کرتے ہیں اس قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ عیناک عنہم، تم اپنی نظریں ان لوگوں سے مت ہٹاؤ، یعنی ان لوگوں کی مدد یا ان سے محبت میں اپنی نظریں، اپنی محبت، اپنی توجہات کم مت کرو، کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور آگے جو انہوں نے نہیں لکھا اس میں اور بھی لکھا ہے تھوڑی تو زینت الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زینتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کی دولت اور دنیا کے مال و متاع حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو جو دنیا میں مال و متاع والے ہیں، دولت اہل ثروت والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تم رہنا پسند کرتے ہو، ان کو تم پسند کرتے ہو، پسند ان لوگوں کو کرو، تب ان کے ساتھ کرو، ساتھ ان کا دو جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ذکر اللہ میں اپنے اوقات گزارتے ہیں، ان کے ساتھ تم محبت کرو، ان کے ساتھ اپنے اوقات گزارو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلتا ہوں اس حدیث کی طرف، جو حدیث میں نے پڑھی ہے ابھی، اس میں حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا اخبرکم، خبردار کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اہل جنت کون ہے، جنت والے کون ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کیا تمہیں بتاؤں کہ اہل جنت کون ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کل ضعیف متضعف، ہر وہ ضعیف جو کمزور ہے مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، مگر اللہ کو یاد کرنے میں دوسروں سے زیادہ ہے، ایسے ضعیف کمزور لوگ اللہ کو زیادہ پسند ہے اور وہ اہل جنت میں سے۔ پہلے سے مجھے جو یاد جو حدیث تھی اس بعد والی ٹکرا، اقسم علی اللہ لا ابرہ، میں نے بہت سی جگہ پڑھا ہے اس کو، لیکن یہ آگے جو اضافہ ہے شاید یہ حدیث کا آدھا ٹکڑا میں نے یاد نہیں کیا پڑھنے کے زمانے میں، چونکہ چھوٹی عمر تھی، الحمدللہ ابھی تو دوبارہ پڑھنے کا موقع ملا۔ تو کہتے ہیں لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ سے کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ اس کی وہ بات نہیں ٹالے گا، اس کی بات مان لیتا ہے۔ اور اس حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی شکل کیسی ہوگی، پراگندہ بال ہے، بوسیدہ کپڑے ہیں، اس کے پھٹے حال ہیں، کسی دروازے پر جائے تو لوگ دھکا دے کر اس کو باہر نکال دے، مگر اللہ کے دروازے پر جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی پکار واپس نہیں جاتی ہے۔ انہی کی طرف اس جگہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ اہل جنت ہیں، یہ جنت والے ہیں۔ الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اہل جنت کون ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کل ضعیف، اتنا تو یاد رکھ سکتے، کل ضعیف متضعف، ہر ضعیف و کمزور یہ اہل جنت ہے۔
اور اس اہل جنت کی مثال بتائی کہ اگر یہ اللہ سے کسی بات پر ٹھان لیتا ہے اور اللہ سے کچھ وعدہ کر لیتا ہے تو اللہ ان کے وعدہ کو پورا کر لیتا ہے. پھر اس نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کہ میں اہل جہنم کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اہل جہنم کون ہے، جہنم میں کون جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کل عتل جواز مستكبر، ہر وہ آدمی جو عتل ہے اس کی تصریف میں کرتا ہوں، جواز ہے اور مستكبر ہے، تین الفاظ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تینوں اہل جہنم میں ہیں. اس کی تصریح انہوں نے کیا دونوں کی میں کتاب سے پڑھ کے بتاتا ہوں. ہر ہند خو سرکش بخیل یا اترا کر چلنے والا اور متکبر شخص، اس کی تصریح میں اپنی زبان میں کروں کہ ہر شخص جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اس کو ہند خو اور سرکش سے تعبیر کیا ہے. اور بخیل بھی، اس میں مخالف بھی ہو، اس میں شرکتی بھی ہو، دوسروں کو ظلم کرنے کی عادت بھی ہو، اور ان کے اخلاق بھی. بات کرو تو بات بات میں ایسی بات کہ آپ دوبارہ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرو گے، ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے. ایسے لوگ ہیں. اور متکبر تو سب جانتے ہیں کہ تکبر کرنے والا. یہ تین طرح کے لوگوں کو، تین الفاظ ہیں، ان تین طرح کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل جہنم ہے، کلیئر، اس میں کوئی تعویل نہیں. بشرطے کہ اسی حال میں مر جائے، توبہ کرنے کا مگر موقع مل جاتا ہے تو اللہ کے یہاں بخشش کے دروازے کھلے رہتے ہیں. اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور دوسری حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ سہل بن سعد الساعدی کی ہے. ان کی روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے فرمایا تیری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یہ معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ قابل ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو اس کا نکاح نہ رد کیا ہے، اس کا نکاح رد کیا جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے. یہاں پر نہ چھوڑ دیا ہے، یعنی اگر کہیں کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول ہوگی، اور کہیں نکاح کے پیغام کو بھیجے تو اس کا جو ہے قبول کی جائے گی. یہ معذور لوگوں میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سن کر کے خاموش رہے. پھر ایک اور آدمی وہاں سے گزرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پھر پوچھا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس شخص کا تعلق فقراء مسلمین سے ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر اس کا نکاح کا پیغام دے تو اسے نکاح نہ کیا جائے، اگر سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے، اور کوئی بات کہے تو اس کی طرف اس کی بات نہ سنی جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ فقیر پہلے شخص جیسے دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے. اس حدیث کا مفہوم تو واضح ہے کہ دو شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی وہاں پہ ایک شخص گزرا تو اپنے ساتھیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ بہت معزز ہے، بہت اچھا ہے، اگر یہ کہیں کسی اشراف خاندان میں بھی اگر نکاح کے پیغام دے تو کوئی بھی اس کے نکاح انہیں اپنی بیٹیاں دینا پسند کرے گا، اور کسی کے لیے سفارش کرے تو سفارش بھی قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش رہے. تو ایک اور شخص تھوڑی دیر کے بعد اس مجلس کے پاس سے گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ تو مسلمانوں کے سب سے فقیر لوگ ہیں، کہیں بات کرنا چاہے تو اس کی بات کوئی نہیں سنے گا، کہیں نکاح کا پیغام بھیجے گا لوگ اپنی بیٹیاں ان کو نہیں دے گا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پہلے جیسے لوگ اگر پوری دنیا کا ہو جائے
تو یہ اکیلا شخص اس سب سے بہتر ہے. تو دیکھا اس میں فقیر اور مسکین کے بارے میں بتایا کہ فقیر ہے مگر اللہ سے کتنا قریب ہے اس کا تعلق، مسکین ہے مگر اللہ سے کتنا کلوز ہے وہ کہ جو ہے اگر کچھ بولتا ہے تو اللہ اس کی قبول کرتا ہے، کچھ کہتا ہے تو اللہ سنتا ہے، دنیا سنے یا نہ سنے اللہ سننے کے لیے تیار ہے، اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. تو اسی کے بارے میں قرآن شریف کی جو آیت ہے فاصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی کہ تم صبر کرو اور ان کے ساتھ برداشت کرو ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے صبر کا اور تحمل کا معاملات کرو. اگر ان کی بات کوئی ناپسند آئے تو ان سے مت الجھو، اللہ والے لوگوں سے مت الجھا کرو. یہ لوگ اللہ والے ہیں، اللہ والے کی جو ہے تم مدد نہیں کر سکتے، انہوں نے نقصان نہ پہنچاؤ. کہیں خدا نہ خاصہ کبھی وہ دعا کر دے، کبھی تمہارے بارے میں کچھ کہہ دے تو ان کی دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. اور ایسے بھی حدیث میں ہے کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. جب مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے تو وہ خدا کے دربار میں ضرور پہنچتا ہے اور عرش الہی ہل جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے حلال کھانے، حلال طریقے سے رہنے کا، یہ سب بہت بڑی چیز ہے. یہ آپ کو صرف اسلام میں ہی آپ کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو صحیح طریقے سے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ ہم اپنے آل اولاد کی بھی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم نے جو لوگ بیمار ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت فرمائیں اور جو لوگ مجبور ہوئے اللہ ان کی مجبوری دور فرمائیں اور جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرمائیں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.